السلام علیکم ناظرین، عید مبارک۔ عید کے بعد حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک اہم اور سنسنی خیز خبر لے کر، لیکن یہ خبر میری نہیں، میرے ایک کولیگ کی زبانی ہے، کیونکہ میں عید کے 2 دن ڈیوٹی پر تھا اور اس کے بعد کل اور آج آلٹرنیٹ آف پر ہوں، سپریم کورٹ نہیں جا سکا، لیکن اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ آپ تک رپورٹ پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ میرے چینل کا تو موٹو ہی یہ ہے کہ جو خبر کنونشنل میڈیا پر نہیں ہوگی وہ آپ تک پہنچے گی، اور جو مختصر ہوگی وہ تفصیل سے پہنچے گی۔ لیکن خبر دوں گا میں اپنے کلیگ کی زبانی۔ ہمارے ساتھی ہیں جہانزیب عباسی، جو نیو چینل کے لیے رپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ایک اور کلیگ وحید مراد، ان کا ایک ویب نیوز پیپر ہے، اس کے لیے لکھتے ہیں، بہت تفصیل سے لکھتے ہیں، بہت غور سے خبر کو سنتے ہیں اور بہت جامع رپورٹنگ کرتے ہیں۔ ان کی اجازت سے میں یہ خبر میں چونکہ ایز اٹ از پڑھ دوں، کیونکہ یہ خبر میں ان سے منسوب کر رہا ہوں، اس کے بعد اس میں اپنی رائے یا تبصرہ ایڈ کریں گے، اور آپ کے تبصرہ کے لیے کمنٹس میں آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس نے آج سپریم کورٹ میں آرمی پبلک اسکول کے سانحے کی سماعت ہوئی، جس میں تقریباً 180 کے قریب بچے شہید کر دیے گئے تھے، اور یہ 6 سال پرانا واقعہ ہے، جس کی ابھی تک صرف تحقیقات ہی چل رہی ہیں، اور والدین اب انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ آج جب سماعت ہوئی ہے تو اس میں جہانزیب عباسی صاحب کے مطابق پاکستان کی سپریم کورٹ میں سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے کیس کی سماعت کے دوران جب قتل کیے گئے ایک بچے کی ماں نے اے پی ایس کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ کی کاپی فراہم کرنے کی استدعا کی، تو جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ کمیشن رپورٹ رازدارانہ اور حساس نوعیت کی کانفیڈینشیل ہے، اس لیے آپ کو نہیں دی جا سکتی، جس پر ایک مقتول بچے کی ماں نے کہا کہ کمیشن رپورٹ ہمارے بچوں سے زیادہ کانفیڈینشیل ہے کیا؟ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اے پی ایس قتل عام کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد ابراہیم کی سربراہی میں قائم کمیشن کی رپورٹ اٹارنی جنرل کو فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا اٹارنی جنرل حکومت سے رپورٹ پر ہدایت لے کر عدالت کو جواب دیں۔ کیس کی سماعت کے دوران آرمی پبلک اسکول پر حملے میں قتل کیے گئے بچوں کے والدین عدالت میں آبدیدہ ہو گئے۔ والدین نے چیف جسٹس سے کہا، عدالت سے گزارش ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، ہماری آپ سے بے حد ہمدردی ہے، جو آپ کے ساتھ ہوا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس نے شہداء کے والدین سے پوچھا کہ آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں؟ شہداء کے والدین نے کہا کہ ہمیں کمیشن رپورٹ کی کاپی چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ کمیشن رپورٹ حساس ہے۔ شہید بچے کی والدہ نے کہا کہ کمیشن رپورٹ کیا ہمارے بچوں سے زیادہ حساس ہے؟ ان سے زیادہ حساس ہرگز نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ رپورٹ ابھی ہم نے نہیں پڑھی، اور حکومت کا جواب آئے تو دیکھ لیں گے۔ ناظرین، یہاں تضاد ملاحظہ فرمائیے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ حساس ہے، بچوں کے والدین نے کنفرنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے بھی نہیں پڑھی، اور پڑھے بغیر ہی اس کو حساس قرار دے دیا، یا پھر جنہوں نے اس یہ رپورٹ مرتب کی ہے انہوں نے اس کے اوپر حساس لکھا ہے۔ چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ ناظرین، شہید بچے اسفندیار ولی کی والدہ نے میڈیا ٹاک میں مزید کہا کہ ہمیں میڈیا ہماری بات آگے نہیں پہنچاتا، اور نہ تو بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج کیس کی سماعت میں عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس کر دیا، ہمیں صرف اس کیس میں انصاف چاہیے۔ رپورٹ میں 3000 صفحات نہیں چاہیے، بلکہ ان 3000 صفحات پر لکھی ہوئی سفارشات پر عمل درآمد چاہیے۔ شہید بچے زین اقبال کی والدہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس سانحے میں جو شہید ہوئے وہ سب ہمارے بچے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ آئین میں ہمارے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، اتنے سال کے بعد بھی ہم انصاف سے محروم ہیں۔ ایک طرف بچوں پر تشدد کرنے پر استاد کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، دوسری طرف بچے شہید کر دیے گئے، لیکن کون ذمہ دار ہے؟ قانون اس کو سامنے نہیں لا رہا۔ جو بچے شہید ہو گئے ہیں وہ واپس تو نہیں آئیں گے، لیکن ذمہ دار کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ کسی ایک کو ذمہ دار
قرار دے کر اگر سزا دے دیں تو بھی کافی حد تک داد رسی ہو سکتی ہے۔ مقتول کے بچوں کے لواحقین نے مزید کہا کہ والدین کا سب سے زیادہ اعتماد اسکول پر ہوتا ہے، اس لیے ایسے واقعات کی تفتیش ضروری ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے رپورٹ کی کاپی دینے کی صدا کی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی انکوائری نہیں ہے جو اس پر 6 سال لگ گئے ہیں۔ پاکستان میں کسی کو احساس نہیں کہ 150 گھرانے برباد ہو گئی ہیں اور نسلیں برباد ہو گئی ہیں۔ انکوائری میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ شاید ہمارے بچے انسان ہی نہیں تھے۔ ہمارے ہاں ایک ہتھنی پر تو از خود نوٹس لیا جاتا ہے، لیکن 200 بچوں کی شہادت کا معاملہ 6 سال سے لٹکایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے بچے لاوارث نہیں تھے، ہم ان کے خون کا حساب لے کر رہیں گے۔ ایک شہید بچے کے والد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احسان اللہ احسان کو کس نے فرار کروایا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر شخص اٹھا رہا ہے، اور اس کے والد نے خاص طور پر اس تناظر میں اٹھایا ہے کہ احسان اللہ احسان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس اے پی ایس کے سانے میں قتل میں ملوث تھا، جس کو بعض اہم ایک ادارے نے یا گروہ نے اپنی تحویل میں رکھا، اور پھر یہ خبر آئی مبینہ طور پر کہ وہ فرار ہو گیا، اور فرار ہونے کے بعد وہ صرف فرار ہی نہیں ہوا بلکہ ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین کو قتل کی دھمکیاں تک ٹویٹر پر دیتا ہوا دکھا اور پایا گیا، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ اس کے فرار کے بعد یا تو اس کے فرار کی تحقیقات کی جائے یا اس کو گرفتار کیا جائے۔ بہرحال عدالت نے والدین کی تسلی کراتے ہوئے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ چیف جسٹس نے فرمایا ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی داد رسی ہوگی اور قانون کا تحفظ ملے گا، لیکن فی الحال ہم آپ کو رپورٹ نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس نے رپورٹ کی کاپی اٹارنی جنرل کو فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ وہ حکومت سے ہدایت لے کر اگلی تاریخ پر اس رپورٹ کے حوالے سے عدالت میں بات کریں اور دلائل دیں۔ حکومت سے ہدایات لینے کے لیے اور عدالت کو آگاہ کرنے کے لیے اٹارنی جنرل کو 4 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے، اور مزید سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ سانحہ ہوا تھا اس وقت جب 6 سال پہلے جب عمران خان صاحب ڈی چوک میں دھرنا دیے بیٹھے تھے، اور دھرنا ناکام ہو جانے کے باوجود بھی وہ ڈی چوک سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے کیونکہ یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسی دوران یہ افسوسناک سانحہ ہوا اور دہشت گردوں نے انتہائی حساس علاقہ جو ٹوٹلی سیکیورٹی اداروں کے آج کل کے تناظر میں نظر میں ہوتا ہے، سرویلنس میں ہوتا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے آرمی پبلک اسکول میں داخل ہو کر فائرنگ کر کے 180 بچے شہید کر دیے تھے، جس میں سویلینز اور فوجی دونوں بچے تھے، اور دونوں بچے ظاہر ہے فوجیوں کے بچے ہوں یا سویلین کے بچے ہوں، اس قوم کے بچے تھے اور ہمارے بچے تھے، جس کا دکھ پوری قوم نے محسوس کیا۔ لیکن اگر نہیں محسوس کیا تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محسوس نہیں کیا، ورنہ تو اتنے بڑے ثانی کی اتنی تیزی سے تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ 6 سال کیا 6 دن نہیں تو 6 ہفتے نہیں تو کم از کم 6 مہینے میں تحقیقات مکمل ہوتی، ملزم پکڑا جاتا، گرفتار ہوتا اور کیفر گرفتار تک پہنچتا، لیکن 6 سال گزر گئے۔ اس دوران حالت یہ ہے کہ بچوں کے والدین کہیں احتجاجی مظاہرہ کرنے جائیں تو انہیں مظاہرہ نہیں کرنے دیا جاتا، دھرنا دے کے بیٹھنا چاہیں تو دھرنے پر نہیں بیٹھنے دیا جاتا، عدالتوں میں انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ان کی کوششوں سے اگر ایک کمیشن بن ہی گیا تھا اور اس نے 3000 صفحات کی ایک رپورٹ مرتب کر دیا تو وہ کانفیڈینشیل قرار دی جا رہی ہے، اور بغیر پڑھے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے جج صاحب پہلے فرما رہے ہیں کہ یہ کانفیڈینشیل ہے، اور جب ان کے والدین کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ کتنی کانفیڈینشیل تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے بھی نہیں پڑھی، ہم اس کو دیکھ لیں پھر اس پر بات کریں گے۔ والدین کا یہ سوال انتہائی پرٹیننٹ اور اہم ہے کہ کتنی کانفیڈینشیل، ان کے بچوں سے زیادہ کانفیڈینشیل، کون اس میں ملوث ہے؟ کیا اس پہ جو بھی ملوث ہے جس پر بھی یہ بات آ رہی ہے یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کو تو لازماً کانفیڈینشیل رکھنے کے بجائے ایکسپوز کر کے چوک میں پھانسی دے کر ٹانگنا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی حرکت کرنے کی
اور اس ملک کے مستقبل اور اس ملک کے بچوں سے کی زندگیوں سے کھیلنے کی ضرورت نہ ہو۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے اور والدین کو تحفظ ملے گا 4 ہفتے یعنی 1 ماہ بعد۔ اگست ہے یہ ستمبر میں، دیکھتے ہیں کتنی قانون کی حکمرانی جو ہے اپنے ثابت ہوتی ہے اور کیا اس پہ عدالت مزید احکامات صادر فرماتی ہے۔ جو بھی نیکسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس کیس پر آپ کے تبصرے اپنے کمنٹس میں دیکھنے کا منتظر رہوں گا۔ ناظرین، یہ خبر تو مکمل ہوئی، اس پہ ایک اور ایشو چل رہا ہے آج کل۔ 5 اگست سقوط سانحہ ہے سقوط کشمیر۔ سقوط کشمیر اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھارت نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہیں اس کے بعد جو اس کی متنازع حیثیت تھی ان کی دانست میں وہ ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان کی دانست میں وہ کہتے یہ ہیں کہ ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کہنے کے لیے عملاً کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ واقعہ ہوتے ہی پہلا نیریٹو تو یہ آیا تھا، کشمیر ہماری شہرک سے تبدیل ہو کر ایک دم نیریٹو یہ ہو گیا تھا کہ کشمیر ہمارے پاس تھا ہی کب۔ جب اس پر بڑی شدید کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو کچھ آئی واش قسم کے اقدامات کیے گئے، اور جو مجاہدین خود کشمیر بارڈر کی طرف جانا چاہ رہے تھے ان کو بھی روکا گیا اور انہیں موڑ کے ڈی چوک میں جمعے کے جمعے دھوپ میں گرمی میں آدھا گھنٹہ کھڑے رہنے کو کشمیر کی آزادی کے لیے احتجاج قرار دیا گیا۔ اور یہ ایکسرسائز بھی 2 سے 3 جمعے ہوئی اور چوتھے جمعے پودا لگا کر یہ ایکسرسائز ختم کر دی گئی۔ اب جب اور 1 سال تک مکمل خاموشی رہی، 1 سال مکمل ہونے کے بعد جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ یہ کہ ایک کشمیر کی آزادی کے لیے بہت شاندار 1400 ارب کے بجٹ میں سے نغمہ ریلیز کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ISPR کا کام ہے، ہائیبریڈ وار کے طور پہ ریلیز کیا گیا ہے، اور یہ کشمیریوں میں آزادی کا جنون اور جذبہ بیدار رکھنے کے لیے ریلیز کیا گیا ہے۔ اس کا جنگ سے یا اس سے جدوجہد سے کوئی یہ جنگ یا جدوجہد کے عمل کو تیز کرے گا۔ دوسرا اقدام یہ کیا گیا ہے کہ حکومت 5 اگست کو مکمل طور پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرے گی، پورے 1 منٹ کی خاموشی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اختیار کی جائے گی۔ تیسرا سب سے اہم اور خوفناک کام جو کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بتائی ہے کہ ہماری کشمیر تو چونکہ پاکستان میں بھی ہے اس سے کنفیوژن ہوتی ہے، ہماری منزل سری نگر ہے، اس لیے اب ہم اس روڈ کو سری نگر روڈ کہیں گے۔ ناظرین، اس پر بھی جب شدید تنقید ہوئی تو ایک اور موقف سامنے آیا کہ اسلام آباد ہائی وے کا نام سری نگر روڈ نہیں رکھا گیا، خبر غلط چل رہی ہے، بلکہ سی پیک کے تحت جو ایک پورشن نیا تعمیر ہوا ہے اور وہ اس کا نام سری نگر روڈ رکھا گیا ہے۔ خبر غلط چل رہی ہے یا صحیح، اس کے تصدیق کے لیے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ ایڈ کروں گا، فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا۔ 5 اگست آ رہی ہے اور 5 اگست کو یہ 4-5 اقدامات، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور 1 منٹ کی خاموشی، روڈ کا نام کی تبدیلی اور ISPR کے نغمے کا اجرا، پوری قوم کو مبارک ہو۔ توقع کرتے ہیں کہ یہ تمام اقدامات کشمیر کی آزادی اور اس میں جذبہ حریت بیدار کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، اسی کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئی خبروں اور نئے تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اجازت دیجیے اسی کے ساتھ راشد حبیب کو۔ اللہ حافظ۔